بندہ عقل مندی کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو وجود ہو، عقل نہ ہو، تو وہ اس دنیا کے اندر بیکار انسان ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کے گھر کے اندر چور گھس آئے، انہوں نے چوری کی تو وہ مکان کا مالک جو تھا وہ جاگ پڑا، ان چوروں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہنے لگے کہ آپ کہیں اگر میں کل آپ کا نام بتا دوں جو فلاں فلاں چور تھے تو میری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ تو اس نے ان سے وعدہ کر لیا ڈر کی وجہ سے۔ تو جب صبح کا ٹائم ہوا تو اسے پتہ تو تھا چور فلاں فلاں ہے، تو وہ کہنے لگا اگر میں چوروں کا نام بتلاتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اگر نام نہیں بتلاتا تو مال چلا جائے گا۔ تو معاملہ بڑا گمبھیر تھا، تو کسی عقل مند اللہ والے کے پاس گیا، اور اللہ والے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے، تو اس کو جا کر حال سنوایا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، عقل مند انسان کہنے لگے آپ ایسا کریں، بستی والے سب لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کریں، ایک جگہ جمع کر دیا اور دروازے بند کرا دیے۔ تو معاملہ یہ چوری کا بہت الجھا ہوا تھا، تو سب دروازے بند ہو گئے، لوگ اس کے اندر جمع تھے اور وہ چور بھی تھے۔ تو وہ عقل مند انسان کہنے لگا آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا معاملہ حل کر دیتا ہوں، مال بھی واپس آ جائے گا اور تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ تو سب لوگ حیران تھے یہ کس طرح ہوگا، تو انہوں نے دروازے بند کرا دیے اور کہنے لگا ایک ایک آدمی یہاں سے گزرے اور اس کو ساتھ بٹھا دیا، اور کہنے لگے کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ چور ہے، تو آپ نے یہ چور ہے یا نہیں ہے، اس طرح میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی چور نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ گزرنے والا جو آدمی تھا اس سے آپ کو بتاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا، اشارہ کروں گا بتائیں یہ چور ہے، تو آپ نے بتا دینا کہ نہیں۔ جب چور آ جائیں تو آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح وہ لوگ گزر رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے یہ آدمی چور ہے، تو جب چور نہیں گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ چور نہیں ہے، جب چور گزرتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کی عقل مندی کام کر گئی، چور بھی پکڑے گئے، مال بھی واپس آ گیا۔ تو عقل مندی بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔